ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, گفتگو جاری ہے. قاری احمد یار حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی مولانا محمد اجمل بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹی صاحب, ایک سوال جو میں چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ خاتون نے طواف مکمل کر لیا, صفا مروہ کی صحیح شروع کرنے ہی والی تھی, یا پھر پہلا ہی چکر تھا کہ اسے جو نیچرل پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خواتین کا ہوتا ہے کہ پیریڈ شروع ہو گئے, اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح جاری رکھے یا مسجد سے نکل جائے؟ اس میں دو قسم کی آراء ہیں علماء کرام کی. جو سعودی مشائخ ہیں ان کا موقف تو یہ ہے کہ وہ عورت پیریڈ اگر آ بھی گئے ہیں تو مسعی جہاں آپ نے صحیح کرنی ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے جی. تو ان کے نزدیک وہاں طہارت کی بھی شرط نہیں ہے, تو وہ اپنی سعی مکمل کر کے آخر میں بال کٹا کے عمرے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے. ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے. دوسرا سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ فتویٰ اس دور کا ہے جب ابھی مسعی مسجد سے باہر تھا. ایک وقت ایسا بھی رہا ہے کہ مسعی مسجد سے باہر تھا, اب وہ مسجد حرام کے اندر شامل ہو چکا ہے نئی توسیع کے تحت. تو اب سکول آف تھاٹ وہ یہ کہتا ہے کہ اب آپ چونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے, لہٰذا یہ عورت جس کو مینسز شروع ہو گئے ہیں وہ اپنا صحیح چھوڑ دے اور ہوٹل میں چلی جائے. ہوٹل میں رہے جتنے دن ان کے ایام ہیں, اس کے بعد نہائے اور آ کر صحیح کر لے. تو آپ وہ کر چکی ہے, صحیح رہتی ہے, صحیح کرے اور بال کٹائے اور وہ عمرے سے آزاد ہو جائے, عمرے کی بندیوں سے فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں جی. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فیصل آباد سے آپ نے کال کی, شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر بہت بہت شکریہ, بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر. جزاک آپ اللہ. سے بھی میرا سلام, آپ سے بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. سوال میرا یہ ہے کہ جو میری جائیداد ہے, جو میرا مکان ہے, وہ میری بیوی کے نام ہے. جی. وہ جو میری 4 بیٹی ہیں تو اس میں سے میرا حصہ ہے جو میں اپنی بیوی کے نام لگایا ہے, بیٹا نہیں ہے میرا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں جی. کال کرنے کا شکریہ سر. فرمائیے اس بارے میں. بڑی محبت ہے جی ماشاءاللہ بھائی صاحب کی کہ بھائی صاحب نے اپنی پراپرٹی اپنی بیوی کے نام لگا دی ہے. میرے فادر بھی ایسے ہی کرتے ہیں. محبت کا اظہار کے لیے انہوں نے اپنا مکان اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں بیوی کے نام کر دیا ہے. تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا حصہ ہے, تو جب آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیا ہے, گفٹ کر دیا, تو اب آپ کا حصہ کہاں ہے؟ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو لمبی صحت اور سلامتی والی زندگی دے. اگر وہ آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو پھر آپ کی 4 بیٹیوں کا ہے 2/3 اس مکان میں سے جو پراپرٹی ہے, اور آپ کا ہے چوتھا حصہ. چوتھا حصہ آپ کا اور 2/3 بیٹیوں کا ہے. اگر بیوی آپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو پھر وہ بن جائے گی وراثت, تو وراثت میں سے آپ کا چوتھا حصہ ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب, اچھا ٹھیک ہے. اشفاق صاحب نے بڑی ٹیکنیکل بات میرے کان میں کہہ دی, اور وہ ہوتا بھی ہے ویسے, کہ قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے اگر مکان نام لگایا ہو تو پھر قانونی پیچیدگی کے لیے لگایا ہو تو شریعت تو سمجھتی جو آپ نے اظہار کیا اس کے مطابق بات ہونی. جو آپ نے کہہ دیا, جو کر دیا, جو کر دیا اس کے قانون کو شریعت نہیں دیکھتی. شریعت دیکھتی ہے ظاہر کو, کہ آپ نے ظاہراً کیا عمل کیا ہے. تو آپ اچھا قانونی پیچیدگی اس میں کیا ہے؟ اگر بیوی کے نام ہو گئی تو ٹیکس تو اس کو بھی آئے گا, اگر خامد کے نام ہو تو ٹیکس اس کو بھی آئے گا. وہ کہہ رہا پراپرٹی ہے بھی یہی اور تو ہے بھی نہیں. یا تو ان کو بہت لمبی چوڑی پراپرٹی دی تھی اور اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ ٹیکس سے بچ جائیں گے, تو ہے بھی یہی. تو اس لیے قانونی پیچیدگی تو اس میں کوئی نہیں. جی ایک میرے سامنے ایسا واقعہ بھی ہے جی کہ دوست ہی تھا ہمارا, تو اس نے جب دوسری شادی کی نا تو بیگم نے یا اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ پلاٹ, یہ مکان, یہ میرے نام لگوا دو تاکہ آپ جو ہے نا ہمیں چھوڑیں نا. تو اس وجہ سے اس نے نام تو لگوا دیا,
لیکن بعد میں پھر وہ مسئلے مسائل پیدا ہوئے, وہی کے بعد پھر وہ لڑائی جھگڑا ہوا اس میں. بعد میں وہ کہتا تھا کہ اب یہ میرا ہے, تو بیگم نے کہا ہونا نہیں اب تو میرے نام لگ چکے ہیں. نہیں, اچھا بڑی صاحب ایک ٹیکنیکل بات ہے نا, قاری صاحب یہ واقعہ آپ نے کسی دوست کی بات بتائی ہے؟ ہاں دوست کی ہے, دوست کی بات ہے. قریبی دوست. یہ مجھے اور بڑی صاحب کو بتائیے میں نے کیوں بات پوچھی ہے. اچھا اچھا سر, مجھے یہ بتائیے پلیز کہ آپ ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں, آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یہ سیکھنا ہو, ہمارے بچوں نے سیکھنا ہو, ہم نے خود سیکھنا ہو, تو یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ جس چیز کی جستجو رکھتا ہے, ذوق رکھتا ہے, اس کے دل میں ایک مطلب ٹارگٹ یا کوئی نیت ارادہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. اگر آپ کے بچے یا کوئی اور دوست کسی بھی ایج میں کسی بھی عمر میں اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی وہ مراد پوری بھی کر دیتا ہے. کوشش کرنی پڑتی ہے, اور کوشش کے بعد وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. اگر کچھ تھوڑا سا پیچھے بھی رہ جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہو جاتا ہے, 100 میں سے 50% تو حاصل کر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب بچے نے یا بڑے نے کسی نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, تو اس کو پہلے سننا پڑتا ہے. ایک چیز نا اپنے مائنڈ میں لانی پڑتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بازار میں جاتے ہیں کہیں بھی کوئی چیز, تو ایک آپ کے ذہن میں نا نقشہ کوئی چیز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ ایک نیت سے, ایک ارادے سے یہ کوشش کریں گے یا اس نظریے سے آپ سنیں گے کہ میں اس کی کاپی کروں گا یا میں اس طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا, تو اس کو آپ بار بار زیادہ سے زیادہ پہلے سنیں گے. سننے کے بعد پھر جو ہے نا آپ تھوڑا سا پریکٹیکل اس پہ پریکٹس کریں گے. اس کے بعد آپ کو کسی نہ کسی استاد سے یا کسی سے کچھ رہنمائی لینی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا, لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ کے دل سے شروع ہوتی ہے. جی. اگر آپ کی نیت یا آپ کا دل اس طرف مائل ہو گیا نا, آپ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے اور آپ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, تو وہ آپ نے پہلے اس پہ شروع کرنا ہے, ریہرسل کرنی. اس کے بعد جو استاد کا کام ہوگا وہ آپ کو اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کی بالکل پالش کر دینا ہے. اس نے اس کو پالش کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, کیسے پڑھایا اس کو, وہ ساری چیزیں پڑھنے پڑھانے کے طریقے پھر استاد جو ہے اس کو بتاتا ہے. اچھا قاری صاحب, اس کے لیے حفظ کرنا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک. آپ نے آغاز کیسے کیا تھا؟ آپ نے مدرسے سے جانا شروع کیا, مسجد جانا شروع کیا؟ ہاں, میں نے یہی چیز جو ہے نا, میں نے جب میں چھوٹا تھا نا, بلکہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا, میں تقریباً میرا خیال 13-14 سال کی ایج میں تھا, تو مسجد میں ایک قاری صاحب جو ہے نا وہ سورۃ رحمان کی تلاوت کرتے تھے. تو وہ یہ ریڈیو یا ٹیپ وغیرہ نہیں, خود تلاوت کرتے تھے. تو وہ جب تلاوت کرتے تھے نا, ہم کھیل رہے ہوتے تھے بچے, تو میں لڑکوں کو کہتا ذرا ٹھہرو, یہ بڑی سکون والی بڑی سریلی آواز سے نا تلاوت کی جا رہی ہے. جی. تو وہ ایسے جیسے نا دل کو ٹچ کرتی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ 1-2 دفعہ سننے کے بعد میں نے پھر مسجد کی طرف بھاگ دوڑنا, کہ جب تلاوت شروع ہونی نا, کھیل چھوڑ کے جا کے بیٹھ کے مسجد میں ان کی تلاوت سننی. وہ ساتھ ساتھ دوست بھی اور چلے جاتے تھے. تو وہ پھر جب اس طرح نا وہ ایک لگن شروع ہو گئی. تو حالانکہ اس وقت پڑھنا نہیں آتا تھا, پڑھا بھی نہیں تھا, لیکن وہ جب پڑھتے تھے نا تو وہ اس کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی ہمیں. ایک تو ہوتا نا ترجمہ ہو, پتہ ہو کیا کیا جائے, صرف وہ تلاوت ہی کرنا. یعنی اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھا جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر اتار دیا گیا اور آپ چل پڑے اس راستے پہ. وہ راستہ پھر آپ کو لیتے ہوئے پاکستان سے باہر بھی لے کے گیا. جی. کدھر پھر میں تقریباً 7 ملکوں میں گیا ہوں الحمدللہ, صرف اسی وجہ سے, قرآن کی برکت کی وجہ سے اور اسی کے سبب. ماشاءاللہ. اور رمضان میں تو بڑے بیزی ہوتے ہیں آپ. تو الحمدللہ میں مطلب ہے کہ جب گیا ہوں نا تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. میری سیلری صرف 2000 یا 1500 روپیہ تھی. یہ کس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 2000 اور 1500. ہاں, یہ تقریباً 90-91 کی بات ہے. ٹھیک ہے, 91-92. تو اس وقت جو ہے نا میں نے کوشش ہوتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, حافظ صاحب نے کہا جی مجھے کمبوڈیا سے نا انہوں نے 2 قرۂ کرام مانگے. اچھا. تو میری نظر میں آپ جو ہے نا اچھا پڑھتے ہیں یا آپ کو اللہ نے آواز بھی اچھی دی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی میں تو تیار ہوں. یعنی کمبوڈیا گیا ہے اور اللہ کے کلام کی برکت سے ہماری بھابھی بھی آپ وہاں سے لے آئے کمبوڈیا سے. اس کی برکات ہے ماشاءاللہ. کن ممالک میں گئے سر آپ؟ میں کمبوڈیا گیا ہوں, انڈونیشیا گیا ہوں, سری لنکا گیا ہوں,
अपना क्या मलेशिया गया हूँ, उसके बाद दुबई, दमाम, सऊदीया। आप कंबोडियन नेशनल तो नहीं हो गए फिर? आप सुना है काफ़ी लंबा अरसा वहाँ पे जी रहे। काफ़ी लंबा अरसा रहे, लेकिन मैं कंबोडियन नेशनल नहीं हुआ, बाकी मेरी फैमिली सारी कंबोडियन नेशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए सर बड़ी साहब, आप वैसे कारी साहब बड़ी साहब की तलावत भी बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये मदीने में भी रहे, मक्के में भी रहे। जो लोग उधर रहते हैं ना जी, उनका तलफ़ुज़, उनकी तलावत अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जो सुनने वाली बात कर रहा हूँ ना, इसका बड़ा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो सफाई करते हैं ना इमाम, यानी हरम में तो वो इमाम काबा की तलावत सुन के बाद आपने देखा होगा ना, वीडियो वायरल हुई, वो तलावत उसी तरह बिल्कुल कॉपी। सर आप फरमा रहे हैं हमारे ही प्रोग्राम में, सुबह वतन के प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं जी। और उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से अजान भी पढ़ी है, तलावत भी की है माशाल्लाह। वहाँ हरमैन में ना एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड जो है ना, माजरत सर माजरत, मैं इसको रोकना नहीं चाह रहा, लेकिन एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करें, फिर ये सिलसिला मैंने शुरू करना है, आपसे तफसील से पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस इफ्तिखार इस्लामाबाद से कॉल किया, आपका शुक्रिया। पूछिए क्या सवाल है आपका? असल में मेरी बाजी है ना, तो उनके हस्बैंड, जब वो छोटी बहन की शादी हो रही थी तो उन्होंने कहा था, यानी बहनोई ने कहा था कि मैं अपनी फैमिली में दूंगा, और हमने कहा था कि अपनी फैमिली में। फिर मेरे वो जो बहनोई है ना, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह हुई ना तो मैं अपनी बीवी को जो है ना, यानी अम्मी के घर नहीं जाने दूंगा। तो वो ज़ाहिर है फिर हमारी अपनी फैमिली में हो गई है। तो बहनोई जो है ना, वो 10-15 साल हो गए, उन्होंने कसम उठाई थी कि अगर आप अम्मी के घर जाओगी तो मेरी तरफ से तलाक हो जाएगी आपको। तो अब वो इतना अरसा हुआ नहीं जा रही, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर कसम तोड़ दें तो इसका क्या कफ़ारा होगा? जी ठीक है, शुक्रिया, आपने कॉल किया, भी जवाब लेते हैं। सर बड़ी अल्लाह सख्त सी बात अकबर, है, कितना जुल्म है, बड़ा जुल्म कि एक बेटी को उसके वालिदैन से ही ना मिलने दिए जाए। और मसला क्या है भाई, उनकी बेटी है, वो वालिदैन हैं, वो जहाँ चाहेंगे, जहाँ मुनासिब समझेंगे रिश्ता करेंगे। आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप उनको फोर्स करें कि नहीं जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहाँ करें? नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई रीज़न हो भी तो फिर भी फोर्स नहीं कर सकते ना, रिक्वेस्ट तो कर लें। जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट कर लें, दे सकते हाँ हैं, राय सजेशन दे सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। ये जो उनकी बीवी ने अपना घर बचाने के लिए 14-15 साल सब्र किया है, जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये उनका हौसला है। इंशाल्लाह इस पर उनको तो अजर सवाब मिलेगा। तो ये जो भाई साहब ज़िद्दी इस पर अड़े हुए हैं, तो उनको फ़ौरन अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अपनी ये गलत कसम तोड़नी चाहिए और इसका फ़ौरन कफ़ारा देना चाहिए। अच्छा सर, वैसे मुआशरे में ऐसी मिसालें क्यों होती हैं कि दामाद बनकर हम समझते हैं, हम तीनों दामाद हैं और हमारे भी ससुराल हैं, लेकिन ऐसी रविश क्यों होती है कि मैं तो दामाद हूँ, मैं जो कहूँगा वो मेरी बात मेरी मानी इजाज़त के चाहिए? बगैर हाँ जी, ऐसा क्यों होता है सर? कोई कदम नहीं उठा सकते। ये हमारे कारी साहब जो नाम ले रहे थे ना, मुल्क श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, इन ममालिक के अंदर जो है रवाज है ना, वो वहाँ पर दामाद को तो ऐसी सुपरमेसी दे दी गई है। श्रीलंका में बाकायदा रवाज है कि बेटी वाले बेटे को ब्याह कर लेकर जाएंगे, बारात बेटी वाले लेके आते हैं। सर नहीं, मैं शायद उल्टा सुन गया हूँ। क्या क्या कहा आपने? श्रीलंका में जी, बारात बेटी वाले लेकर आते हैं और दूल्हा को ब्याह कर ले जाते ये हैं। तो आप यानी कि दोबारा और भी वो रिपीट कर रहे हैं बात? दामाद के लिए घर बनाते हैं। अच्छा, अगर उसके पास जॉब नहीं तो उसकी जॉब का बंदोबस्त करते हैं, अगर वो बिज़नेस करना चाहे तो बिज़नेस का बंदोबस्त करते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी लड़की वालों की है। बेटी भी दें, बेटी भी चीज़ें भी दें, दें, सारी घर भी जिम्मेदारी भी उठा दें, लें। कारोबार भी करके दें या जॉब भी ढूंढ कर दें, ये सारे मसाइल उनके लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा इस पूरे खित्ते का ही कल्चर बनता जा रहा है। हालांकि इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता कि दामाद है तो दामाद बेटा है ना, बेटा बन के रहे। ये ना जी श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो हमारे हैं ना, इनका एक अलग एक सिस्टम और स्टाइल है। सऊदीया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो है ना, इनका एक अलग सिस्टम है। उनका जो सिस्टम है ना, कि जो शादी का ख़र्चा होता है ना, वो लड़के ने अदा करना है टोटल। जी, लड़की वालों ने कोई ख़र्चा नहीं करना। यानी अरब कोई का जहेज, हमारा कोई कल्चर चीज़, जो है हाँ, वो अच्छा है। यानी कोई चीज़ जो है ना, वो लड़की वालों ने नहीं देनी। हत्ता कि जो लड़की के लिए कपड़े तैयार किए जाएंगे, उसके जूते लिए जाएंगे, वो भी लड़के वाले उसका ख़र्चा देंगे। और उसकी लिबास भी उनकी तरफ से होगा। हाँ, लड़के सब कुछ वो उसकी तरफ से होगा। उसके बाद जो उसकी शादी पे
کھانا کھلائیں گے, مہمان آئیں گے, جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے نا وہ ٹوٹل ایسے ہوتا ہے. یہ میں نے خود کیا ہے. آپ نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے, میں نے وہاں شادی کی ہے. اوکے اوکے, کمبوڈیا کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا بیچ میں, ٹھیک. سعودیہ میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے حساب سے اچھی ہے. جو پاکستان میں یعنی بے شمار عورتیں گھروں میں بیٹھی جہیز کی وجہ سے یا ایسی چیزوں کی آڑ میں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے. اس کا مطلب پھر وہاں پہ یہ بھی چیز ہے, ہمارے ہاں مزاج ہی خراب ہو چکے ہیں. یہ بھی ہے وہاں پہ ہم خراب ہو چکے ہیں, ہم خراب ہو ہم خراب ہو چکے ہیں. یہاں میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک اچھے نیک سیرت دوست شادی کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے لڑکی والوں سے کہا جی ہم وہ جو جیسے کہہ رہے ہیں نا روسی جوڑا بھی ہم بنا کر لائیں گے. تو لڑکے نے کہا جی روسی جوڑا بھی ہم بنا کے لائیں گے, جہیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, ہمارے گھر میں الحمدللہ ہر چیز پہلے سے موجود ہے, بچی کا کمرہ بھی تیار کر دیا گیا ہے, ہر چیز موجود ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. دن طے ہو چکے تھے. جب ان کو یہ کہا گیا, میسج دیا گیا جی جہیز کی ضرورت نہیں ہے, روسی جوڑا بھی ہم لائیں گے, یہ بھی ہم کریں گے, یہ بھی ہم کریں گے, انہوں نے صاف انکار کر دیا رشتے سے. کیا وجہ ہو سکتی ہے بھٹی صاحب؟ بس وہ جو سٹیٹس سمبل ہے, اتنے لوگ برات پر آئیں گے تو ہماری ناک بڑھ جائے گی, ہماری شوشہ بن جائے گی, اتنی برات آئی تھی, دھوم دھام سے شادی ہوئی ہے, وہ نہیں ہو رہا تھا دھوم دھام والا. تو بٹ صاحب ایک سوچ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اکثر جن بچیوں کو جہیز نہیں دیا جاتا لوگ ایسے کہہ کے لے بھی جاتے ہیں, یہ ہمارے سب ہاں لوگ زیادہ نہیں لیکن کچھ لوگ, لیکن وہ پھر بعد میں اس بچی کے لیے بڑا پرابلم یار یہ بعد کا والا مسئلہ تو بعد میں ثابت ہونا تھا نا. اصل بات تو وہی ہے سر کہ جو یہ ایک سسٹم میں نے بتایا, جو یہ ایریا ہے نا آپ کا, انڈیا ہو گیا, پاکستان یا سری لنکا, یہ ایک لائن جو ہے نا ان کے دماغوں میں یہ چیز ہے, ہندوانہ کلچر جو ہے یہ چیز ہے. اس کی وجہ سے وہ جو آپ بچی والی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو تانے دیے جاتے ہیں, یہ اسی وجہ سے. اصل بیس تو وہ کلچر ہے نا. اب وہاں پہ اگر سسٹم ہی یہ نہیں ہے تو کون کہے گا کہ آپ کچھ نہیں لے کے آئے؟ ٹھیک, وہ تو ہے ہی نہیں. جی یہاں سے یہ شروع ہو گیا, اب اس کے بعد کوئی نہیں لے آئے گی تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہوگا. مسائل. اچھا بھٹی صاحب, جس طرح یہ بہن فرما رہی تھی, تو جو اگر قسم وہ توڑ دیتے, اللہ کرے وہ توڑیں یہ قسم جو کہ بنتی نہیں تھی, جو انہیں کہہ لی, کفارہ کیا ہوگا اس کا؟ کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا, یا ان کو لباس, یا پھر 6 مسکینوں کا, یا 6 روزے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب آپ کچھ 3 روزے, ٹھیک 3 روزے آپ کچھ بتانے لگے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ حرمین کے اندر ایک خوبصورت کلچر یہ ہے کہ وہاں پر پوری مسجد میں حلقات لگے ہوئے ہیں, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. کوئی حفظ کرنا چاہے, کوئی قرآن کو سیکھنا چاہے, کوئی تلاوت سیکھنا چاہے, تو ہر قسم کی سہولت حرم کے اندر ہی موجود ہے. تو ہمارے ایک دوست ابھی رمضان میں گئے تھے عمرہ کرنے, وہ کہتے ہیں وہاں پر میں نے ایک خوبصورت تقریب ہوتے ہوئے دیکھی. پوچھا کہ یہ کیا ہے, پتہ چلا جی ایک بزرگ, ریٹائرڈ بزرگ, وہ کہتے ہیں میں روزانہ مسجد میں آتا دیکھتا تھا بچے پڑھ رہے ہیں, کلاسیں لگی ہوئی ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں اس عمر میں فارغ ہی ہوں تو میں کیوں نہیں کرتا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لی, جو قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل سے اٹھنی چاہیے آواز, تہیہ کر لیا کہ روزانہ کی ایک آیت یاد کروں گا. تو وہ ایک آیت سے شروع ہو کر آج ان کا قرآن مجید مکمل حفظ ہو گیا ہے. تو آج وہ دعوت کھلا رہے ہیں صاحب اپنے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو ان کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے سر. ٹھیک ہے. تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. دعوت کا انتظار ہمارے ہاں مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں نمازوں کے بعد, بدقسمتی سے, اللہ اکبر, کہ نماز سے 10 منٹ پہلے کھلتی ہے, نماز کے 10 منٹ بعد تالا لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اگر جن مساجد کے اندر یہ ماحول ہے نا, وہاں حفظ کی کلاس ہو رہی, وہاں بڑے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو صبح کی نماز کے بعد حلقہ لگا ہوا ہے, تو وہاں پر بڑے بھی پڑھ رہے ہیں, چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں. قاری سہیب صاحب نے اپنی مسجد میں یہ ماحول رکھا ہے کہ نماز کے بعد وہ 15 سے 20 منٹ خود تلاوت کرواتے ہیں. تمام اسٹوڈنٹ بھی, جتنے نمازی آئے ہوتے ہیں وہ بھی, اور بزرگ بھی, سب قرآن مجید آگے رکھ کے تو قاری صاحب کے پیچھے پیچھے تلاوت کی مشق کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ماحول اگر سب مسجدوں میں ہو تو کیا بات. ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ کلاس ہوتی ہے, ماشاءاللہ, تلاوت ہوتی ہے, پھر ترجمہ تفسیر ہوتی ہے, تقریباً 15 سے 20 منٹ کی, سب نمازیوں کی یہ ماشاءاللہ. ایک لائیو کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بٹی صاحب سے کہ بات ایک ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کو قسم لگے آپ نے یہ چیز نہیں لینی, یا آپ کو قسم لگے آپ نے یہ کام نہیں کرنا,
تو اس کے لحاظ سے پوچھنا تھا کہ قسم میں کوئی اللہ کا نام یا کسی اور کا نام نہیں شمار تو کر سکتے ہیں کیا اس کا بھٹی صاحب یا نہ سمجھ کریں گئے؟ کام نہیں بڑا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا جی. ابھی جواب لیتے ہیں سر. یہ جو ہماری زبانوں پر چڑھی ہوتی ہے نا، تجھے قسم لگے، تجھے قسم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ لغو قسم کی قسمیں ہیں جو زبان پر چڑھی ہوئی ہیں ایسے ہی، لا واللہ لا باللہ. تو عرب تو ہر بات پر 10 دفعہ لا باللہ لا واللہ کہہ جاتے ہیں. تو یہ لغو قسمیں ہیں. قسم وہ جو آپ کسی معاملے کی سچائی کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ اٹھائیں، وہ ہے قسم. کسی کو یقین دلانے کے لیے، کسی معاملے کے پروف کے لیے جو قسم دیں تو وہ قسم ہے. اگر اس کو توڑیں گے تو کفارہ ہوگا، اگر غلط کریں گے تو کفارہ ہوگا. یہ جو ہے نا، تینوں قسم لگے یا کام نہ کری، تو یہ لغو قسم کی قسمیں جو ہر روز ہماری زبان سے پتہ نہیں کتنی بار نکلتے ہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. یعنی ایک تو بندہ خود اٹھاتا ہے، ایک دوسرا بندہ اس کو آپ کو قسم ہے، آپ کو اس چیز کی قسم میں ہے، آپ کو ایک ابھی مزے آپ کی نے بات- اقرار کیا بھی نہیں تو وہ میں کہہ رہا آپ ہے کو ایک کہ مزے کی بات بتاؤں. یہ جو سر کہہ رہے ہیں نا کہ واللہ وہ جو روٹین میں یہ بات چلتی ہے، میں ابھی 2-3 دن پہلے میرا جو پروفیشن ہے جی کہ ایک کام کے سلسلے میں تھا، اور وہ صاحب بڑے پرانے تعلقات والے، کچھ رقم میں ان کو آفر کر رہا تھا، لیکن ان کی ڈیمانڈ جو تھی آخر میں انہیں خدا کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ خدا کی قسم ہے. اب میں شکل دیکھ لیا، میں نے کہا یار اب اس کے بعد آپ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. میں نے وہی اماؤنٹ جو ان کی تھی وہ پکڑا دی ان کو کہ اب خوش ہو. اس نے کہا ہاں بس میں نے گاڑی پکڑی میں آ گیا. میں نے کہا اب اللہ کے حوالے ہے، اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو سر ہاں یہ والے دیکھیں نا، معاملات یہ ہے قسم جس کو کوئی بندہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ جب قسم اٹھاتا ہے پھر وہ قسم ہوتی ہے. اور جو بات بات پر زبان پر چڑھی ہو، اس میں وہ قسم کا کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ معاف جو کر دے. دوسرے کو ڈال رہا ہے نا قسم، ہاں تو جی، اس نے تمہیں اٹھایا، قسم ہو، ہاں، تمہیں قسم ہے، یہ تو اس وہ کا قسم ہاں، نہیں ہے، وہ قسم یہ لغو میں آتی ہے. ٹھیک. لیجیے اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد یار حقانی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور آج گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ. کچھ چیزیں آپ نے بتائیں ہمارے ناظرین سامعین سمجھ سکیں گے اور سیکھ سکیں گے. آپ کے آنے کا شکریہ جی. ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کی بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ. بتا دیں پورا تھینک یو کرنا ہے. آدھا ہی کر لیں. یہ میرا اور بھٹی صاحب کا کوڈ ورڈ ہے. اس آدھے شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.